ہر روزانہ بہترین احادیث یا اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اس بات کو سوچتے ہو کہ جو چیز تمہیں جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے اس چیز کو اللہ تعالی جل جلالہ آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتے ہیں، وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی ہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں تو پھر مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ جب تک تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو طاقت بھی اتنی ہی دے دیتے ہیں کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ اللہ تعالی جل جلالہ ان کو آزماتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس وجہ سے ناممکن بنا دیتے ہیں تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ کو مناؤ، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ کسی کی التجاؤں کو اور درخواستوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اور اللہ تعالی جل جلالہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی اس وقت ہی دیتے ہیں جب تمہیں انہوں نے اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے۔ تبدیلی کائنات کا ایک اصول ہے، اور رب تعالی جل جلالہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتے، اور بندے کی حیثیت سے زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن حکیم میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالی جل جلالہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی کہ ایسی تکلیف نہیں دیتے جس کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالی جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہیں تو پھر مطمئن ہو جائیں۔ دیکھو، اللہ تعالی جل جلالہ تو خود قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو جب اللہ تعالی جل جلالہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا سا صبر کرو، اور اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے ساتھ ہیں جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو۔ صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، اسی جگہ پر تو صبر کرنا ہے۔ یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنے کی علامت ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتے، مگر اس خواہش کا بار بار آنا اسی لیے ہی تو ہے کہ تم اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگتے رہو، اور رب کائنات ایک دن اس ناممکن کو ممکن بنا دیں گے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دیں گے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت کو دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یقین رکھو اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات پر، وہ چاہیں تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتے ہیں۔ کیا ان کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یقیناً وہ راضی ہیں تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعاؤں کو جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے،
اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ تعالی جل جلالہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور خوشخبری تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف موڑ لیتے ہیں، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتے ہیں اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ تعالی جل جلالہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے نظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یقیناً اندیشوں میں پڑے ہوئے ہو، منصوبے بھی وہی بناتے ہیں اور راستے بھی وہی نکالتے ہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر اس کی آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ وہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں وہ کیسے دیں گے جو کہ تم مانگتے ہو۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی وہ توکل رکھنا کہ وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ آج بھی تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ تم پر تمہاری رضا کے راستے اس وقت بند کرتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالی جل جلالہ کے راستے پر دوڑتے ہوئے چلے آؤ، اور وہ تمہاری دعائیں اس لیے سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اللہ تعالی جل جلالہ کے در پر جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتے ہیں تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتے۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتے ہیں، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا کیا مشکل ہے، تمہارے مقدر کو بدلنا کیا مشکل ہے، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر لا کر چھوڑ دے۔ وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتے ہیں؟ کیا تم ان سے بے خبر ہوتے ہو؟ مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتے ہیں۔ تمہارے ذہن کے اندر خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ جانتے ہیں کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا اور تم نے صبر کیا۔ وہ تو الرحمن ذات ہے، وہ بھلا اپنے بندے کو کیسے ناپسند کر سکتے ہیں؟ وہ تو الوہاب ہیں، بھلا کیسے اپنے بندے کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتے؟ وہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، وہ وعدوں کے پکے ہیں۔ تم اس رب جل جلالہ کو پکارو اور اس کو پکار کر دیکھو تو صحیح۔ اللہ تعالی جل جلالہ تو چاہتے ہیں تم یقین کی ڈوری کے ساتھ بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ پھر جب تم ان کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتے ہیں کہ چلے آؤ میری جانب، میں تمہارا منتظر ہوں، تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا،
تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ آؤ تم میرے پاس آ کر اپنی مشکلات کے حل کا سوال کرو اور میں تمہاری تمام مشکلات کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی